السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں راشد فاروق خان۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ایسی زندگی گزاری ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر جو ہے وہ لا کر سب کچھ رکھ دیا، اپنی جائیداد، اپنا مال، اپنی اولاد، یہاں تک اپنی جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے اندر جب وہ نچھاور کر دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بھوکے رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، بھوکے رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ساتھ دیا ہے۔ کھانے کو ملا نہیں ملا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہر حال میں، ہر آن، ہر گھڑی، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آواز دی، صحابہ پہلی آواز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آواز پر لبیک کہتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ کے موقع پر جو ہے وہ غزوہ خندق کے موقع پر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، میں نے اپنے پیٹ پر جو وہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک جو ہے وہ اپنا کرتا اٹھایا اور صحابی کو دیکھا، دیکھو میرے صحابی، آپ نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے، میں نے اپنے پیٹ پر جو ہے وہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں ہے کہ بس جو ہے وہ خود صحابہ کرام کو حکم فرما دیتے، نہیں، بلکہ خود زندگی ایسی گزاری ہے، کر کے دکھلایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے نبی آپ حکم کریں، یہ سب کچھ آپ کے لیے میں سونے کا بنا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا، اے باری تعالیٰ، ایک وقت کا ملے آپ کا شکر ادا کرو، دوسرے وقت میں جب نہ ملے تو میں آپ سے مانگوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے زیادہ احادیث جو مروی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دن جو ہے بھوک نے ستایا، کھانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا، حالات ایسے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے پاس جب کوئی آدمی جاتا کوئی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، ملنے کے لیے، تو وہ خاطر تواضع کرتے، کھلائے پلائے بغیر واپس نہیں بھیجتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل تو بھوک لگی ہوئی تھی، مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کہ غرض سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو راستے میں کھڑے ہو گئے۔ اب دیکھا بھائی ادھر سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں کھڑے ہیں، مسئلہ پوچھنا ہے۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے، اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھا، تو اصل تو یہ تھا ان کے ذہن میں کہ میں مسئلہ پوچھتے جاؤں گا اور مجھے اب گھر لے جائیں گے، جو کچھ گھر میں ہوگا مجھے کچھ کھلا دیں گے، چلو میرا گزارا میرا ہو جائے گا۔ لیکن ان حضرات کے بھی حالات ایسے تھے، تو علماء کرام فرماتے ہیں ہو سکتا ہے ان کے پاس جو گھر میں ایسی کوئی چیز موجود نہ ہو، یا ان کا اس طرف جب وہ ذہن ہی نہ گیا ہو کہ میں ان کو جو کچھ کھلا دوں، بحیثیت انسان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مسئلہ معلوم کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ بتلایا اور چلے گئے۔ پیچھے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، ان کے سامنے مسئلہ رکھا، انہوں نے مسئلہ بتلا دیا اور چلے گئے۔ تو پیچھے سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قریب ہوئے نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی پہچان لیا، مسئلہ عرض کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ کا کیا مسئلہ ہے، آؤ میرے ساتھ۔ اپنے گھر میں لے گئے، ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پہنچے، ازواج مطہرات نے ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بھئی یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ تو گھر والوں نے بتلایا کہ فلاں جگہ سے آپ کے لیے ہدیہ آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہدیہ آتا تو خود بھی نوش فرماتے، اپنے گھر والوں کو بھی دیتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بھی کھلا دیتے، پلا دیتے۔ اور جب کوئی کہیں سے صدقہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کی طرف بھیج دیتے۔ یہ اصحاب صفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے، دین کی محنت سیکھتے تھے، قرآن کی تعلیم سیکھتے تھے، احادیث مبارکہ یاد کرتے تھے۔ یہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وہ ایک چبوترا تھا اصحاب صفہ کے نام سے، اس پر جب وہ بیٹھے رہتے تھے۔ جیسے مدرسہ ہوتا ہے، کوئی مسجد ہو گئی، کوئی مدرسہ ہو گیا،
اس میں جو ہے وہ بیٹھے رہتے، دین سیکھتے رہتے تھے۔ جہاں جب کہیں سے کچھ آتا تو صحابہ کرام کو کھلا دیتے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ جو مالدار صحابہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو جو ہے ان کے ذمہ لگا دیا، آپ نے فلاں فلاں صحابی کو آپ نے کھانا کھلانا ہے، فلاں فلاں صحابی آپ نے جب وہ خدمت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ہدیہ آتا یا صدقہ آتا تو سارا ہی ادھر بھیج دیتے۔ جب ہدیہ آتا تو خود بھی نوش فرماتے اور اس میں سے اپنے گھر والوں کو بھی دیتے، صحابہ کرام کو بھی دیتے۔ تو یہ دودھ کا پیالہ ہدیہ میں آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دودھ کا پیالہ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے جائیں، جا کے اصحاب الصفہ کو بلا کے لاؤ۔ وہ اصحاب الصفہ تقریباً 70 کے قریب صحابہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اللہ کے نبی کا فرمان ہے بھائی ان کو جا کے بلا کے لاؤ صحابہ کو۔ اب راستے میں جا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں بھائی ایک پیالہ دودھ کا 70 صحابہ وہ اور ایک میں، یہ کون پیے گا؟ کس کو یہ پورا آئے گا؟ کون اس سے جو وہ سیراب ہوگا؟ کس کا پیٹ بھرے گا؟ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب صحابہ آ جائیں گے نا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرمائیں گے کہ ابو ہریرہ چلو اب سب کو پلاؤ بھی صحیح۔ جب میں سب کو پلاؤں گا بس میرے لیے بعد میں کیا بچے گا؟ اب یہ دل میں باتیں کر رہا ہے۔ صحابہ کو بلا کے لائے، وہی ہوا جو سوچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ابو ہریرہ یہ دودھ کے پیالہ اٹھاؤ اور سب کو پلانا شروع کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دودھ کے پیالہ اٹھایا، صحابہ کے سامنے گیا، ایک نے پیا، دوسرے نے، تیسرے نے، 70 صحابہ دودھ کا پیالہ ایک ہی تھا، 70 صحابہ پی کے جو سیراب ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ کون باقی ہے؟ آپ اور میں بس؟ عرض کہ جی ہاں یا رسول اللہ، آپ باقی ہیں اور میں باقی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ پینا شروع کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ پیا، سیراب ہو گئے، پیٹ بھر گیا۔ تو اللہ کے نبی سے عرض کیا میرا پیٹ بھر گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اور پیو، پھر تھوڑا سا اور پیا، پھر واپس کیا، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اور پیو، پھر تیسری بار تھوڑا اور پیا، پھر اللہ کے نبی پھر واپس کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ عرض کہ یا رسول اللہ اب میں نہیں پی سکتا، میرا پیٹ اب جو ہے فل ہو گیا ہے، میرا پیٹ اب بھر گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو جو ہے دودھ جتنا باقی تھا وہ خود نوش فرمایا اور دودھ کا پیالہ اس طرح جو وہ ختم کیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، صحابہ کرام کی مبارک زندگی، دین کس طریقے سے جو پھیلا ہے، صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ آج ہم پیٹ بھر کے کھاتے ہیں لیکن نماز پڑھنے نہیں جاتے، اللہ کی ذات کا یہاں تک شکر ادا نہیں کرتے، گھروں کے اندر راشن پڑا ہوا پھر بھی فکر ہے کل کیا بنے گا۔ تو سامعین محترم ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، جیسے دنیا کی فکر کرتے ہیں نا اس سے زیادہ آخرت کی فکر کریں۔ دنیا کی زندگی پہ گزر جائے گی، معاملہ آخرت کی زندگی کا ہے، وہاں جا کے وہ کیا بنے گا۔ آج تھوڑی زندگی ہے اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں بھائی زندگی کیسے گزرے گی، راشن ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گیا، کیا بنے گا۔ جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماحول اختیار نہیں کرتے، دین کا ماحول اختیار نہیں کرتے۔ ہم سارے کے سارے دنیا کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، صبح دیکھو، شام دیکھو، رات دیکھو، جب بھی دیکھو وہ دنیا کی بات ہو رہی ہے، پیسے کی بات ہو رہی ہے۔ ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، سارے مسلمانوں نے مل کر فکر کرنی ہے، سارے کافروں کی فکر کرنی ہے۔ کھانے کو ملے نہ ملے، پینے کو ملے یا نہ ملے، آخرت کی فکر کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی بھائی، کھائیں گے پھر بھی گزر جائے گی، نہیں کھائیں گے پھر بھی گزر جائے گی۔ اصل معاملہ تو آخرت کی زندگی کا ہے، جو آخرت میں کامیاب وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب، جو آخرت میں ناکام وہ ہمیشہ کے لیے ناکام۔ اللہ ہم سب کو جو ہے وہ دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔